اکرام میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے اسلام آباد کے صدر، جنرل سیکرٹری اور دیگر عہدیداران موجود ہیں۔ ہم پہلے بات کریں گے المصطفیٰ کے صدر جناب رانا عرفان صاحب سے، ان کے خیالات جانیں گے کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے انہوں نے کتنا کام سر انجام دیا، اور خصوصی آج کل جو سیلاب زدگان کے حوالے سے کمپین چل رہی ہے اور لوگ بے یار و مددگار منتظر ہیں کسی مسیحا کے، تو رانا صاحب سے بات کرتے ہیں ان کی وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور یہ جو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کو چلانے میں ان کا کیا کردار رہا ہے۔ جی رانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے تو سردار صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے کام جو اس وقت پورے ملک میں، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے جو سرپرست اعلیٰ حاجی محمد حنیف طیب صاحب ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ پوری دنیا میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا کام اس وقت چل رہا ہے۔ ہم نے بے شمار کام کیے ہیں، اور تقریباً پاکستان کا کوئی ایسا سٹی نہیں جہاں پہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ورکر جو ہیں موجود نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ورکر ہیں وہ پیڈ ورکر نہیں ہیں۔ جتنے بھی ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے اپنی جتنی بھی توانائی ہیں وہ رضاکارانہ طور کے اوپر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا، جب پاکستان میں 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو اس وقت کے جو کیمپ ہم نے لگائے تھے، شاید آپ کو یاد ہو کہ چیلا بانٹی مظفر آباد آزاد کشمیر میں جو مین کیمپ تھا، اس کے لیے ہم نے تقریباً صبح دوپہر شام تک جو وہاں پہ کھانا وغیرہ لنگر شروع کیا تھا، وہ تقریباً 2 سال تک وہ جاری رہا تھا۔ اور زلزلے کے دنوں میں جتنے بھی انٹرنیشنل لوگ تشریف لائے، مختلف ممالک کے پریزیڈنٹ، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، اور بشمول پاکستان کے پریزیڈنٹ مشرف صاحب اور وزیر اعظم صاحب، اور وہاں پہ سردار سکندر حیات صاحب تھے، سردار تیق صاحب، یہ سب ان لوگوں نے المصطفیٰ جس کسی کو بھی انٹرنیشنل کیمپ کا وزٹ کروانا ہوتا تھا تو وہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے جو ہمارے کیمپ لگے ہوئے تھے وہاں پہ لے کے آتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز تھا کہ ہماری وجہ سے ہمارے ملک کی اور ہمارے جتنے بھی سوسائٹی ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے رضاکار ہیں، ان کے جو کام کو لوگوں نے سراہا۔ اور یہ ہمارے لیے اس لیے بھی کامیابی ہے کہ ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ ہم دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، بس ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو نام المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی رکھا ہوا ہے، یہ ہم نے کسی ایک شخص کے نام کے اوپر نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھا ہے، تاکہ یہ چیز ہی ختم ہو جائے کہ ہم کسی ایک شخص کے لیے کام کر رہے ہیں یا ایک ملک کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رحمت للعالمین ہے، اس لیے ہم نے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے نام کو جو ہے وہ آگے چلا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے یہ ایک مثالی جو ہے ادارہ بنے۔ آپ نے بتایا کام کے حوالے سے، سیلاب کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ بلوچستان، سندھ، KP کے اور پنجاب، یہاں پہ ہر جگہ پہ جو کام کیا اور سامان بھیجا، اس میں آرمی کے ساتھ ہم نے اس وقت کام شروع کیا جب ابھی لوگ وہاں تک پہنچنے کا سوچ رہے تھے، تو ہماری ٹیمیں وہاں پہ پہنچیں۔ اب یہ ہمارے وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگے ہوئے ہیں اور راشن اور ہر چیز ہم بھیج رہے ہیں، بلکہ کل میں اپنے دوستوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ کل ہم نے خیر پور اور عمر کوٹ میں ہم نے سامان بھجوانا ہے، اسی طرح پھر ہم سوات کے لیے سامان بھجوا رہے ہیں۔ تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ الحمدللہ بغیر کسی شرکت غیر جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ جہاں تک المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا کام ہے، اس میں ہم نے اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے ہونٹ کٹے بچے اور تالو کٹے بچوں کے آپریشن کیے ہیں۔ اس کے ہمارے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر غلام قادر فیاض، پلاسٹک سرجن، وہ پنجاب المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ہمارے صدر بھی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ آپریشن انہوں نے کیے ہیں، اور ابھی بھی ہم وہ سب آپریشن جو ہے وہ فری کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر آنکھوں کا جو کونیا ٹرانسپلانٹ ہے وہ ہم فری کرتے ہیں، اور تقریباً اس وقت تک المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی آئیز ہاسپٹل بنایا ہوا ہے ہم نے لاہور میں، اور اسی طرح کراچی میں اور مختلف جگہوں کے اوپر آئی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے مختلف ادارے بنائے ہوئے ہیں،
اور ایجوکیشن کے آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا بلکہ ہر جگہ پہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اسلام آباد کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہاں پہ ہم نے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہینڈ تھراپی کے ذریعے سے مختلف لوگوں کا جو ہے وہ علاج چلتا ہے. اور ہمارے یہاں کے بھائی مطلوب صاحب جو ہیں وہ انچارج ہیں اس چیز کے, اور انہوں نے بہت خدمت کی. اور لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو سب نہیں تو کچھ لوگوں کو بھی اگر آرام آ گیا تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی تو ہم جو ہے وہ یہی ہماری بخشش کا شاید ذریعہ بن جائے. دوسرا یہاں پہ ہم نے کوکنگ سینٹر کی کلاسیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو ہم انڈسٹریل ہوم کے ذریعے سے اور ان چیزوں کے ذریعے سے کام کرنے کا مواقع فراہم کریں, اور وہ بجائے بیکار گھر میں بیٹھنے سے خود کفیل اور ہنر بندے کے ہاتھ میں ہو نا سر, تو وہ بندہ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اور ہمارا جو کیمپ F6 میں ہم نے صلاح افزدگان کے حوالے سے لگایا ہوا تھا وہاں پہ کافی زیادہ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا. وہاں پہ ہمارے جو انچارج تھے رانا فقیر صاحب اور علی رضا بخاری صاحب, ان لوگوں نے بڑا وہاں پہ کام کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم کام کریں گے. اور آپ لوگوں نے جس طرح ہمارے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا لوگوں تک ہماری آواز پہنچا رہے ہیں, اس میں آپ لوگوں کا بھی جو کنٹریبیوشن جو ہے وہ شامل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رانا صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ خدمت میں تو آپ لگے ہوئے ہیں, آپ ہند سے سندھ تک عوام کی جو مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستانی عوام کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی بھی آفت مصیبت آتی ہے تو وہ لوگ کنٹریبیوٹ اس طرح کرتے ہیں جس طرح آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یا پیچھے رہ جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں میں نے سر پوری دنیا میں جاتا ہوں, میں نے کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ میں نہیں گیا. تو میں نے الحمدللہ پاکستانیوں کو یہ دیکھا ہے کہ جس کے پاس شاید اپنے گھر کے بل ادا کرنے کے لیے بھی صحیح طرح سے پیسے موجود نہ ہوں, کھانے کے لیے بھی نہ ہوں, لیکن جب اس طرح کوئی کیمپ لگتا ہے, جب کوئی آواز آتی ہے تو وہ جتنی بھی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے, چاہے وہ 10 روپے تک ہی جو ہے نا وہ ضرور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمارے لوگ. اور میں اپنے لوگوں کو کہوں گا کہ ہماری عوام اور ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں اس چیز میں بہت آگے. اچھا رانا صاحب ایک یہ بات بتائیں کہ لوگ نوکریاں کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بہت آگے لے جانے کے لیے پیسے کی دوڑ ہے, کمپٹیشن ہے, آپ ویلفیئر کے کاموں میں آ گئے ہیں, کیا سوچ کے آئے ہیں؟ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جو بیسک چیز ہے وہ ہے ویلفیئر. وہ اپنے گھر والوں کی, اپنے عزیز و اقارب کی, دوستوں کی, رشتہ داروں کی, کیونکہ اسلام میں لوگوں کو مومنین کو جب وہ ایک دیوار کی مانند کہا گیا ہے, ایک جسم کی مانند کہا گیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرنے لگا ہوں. مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو بندے کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ. تو ایک دوسرا بندہ آئے گا, یہ باری تعالیٰ یہ بندہ میرا کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے میرا کچھ نہیں کیا اس وقت. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی تم نے اس کا کام نہیں کیا, لہذا تم جو ہے نا جنت سے اس کو نکال کے کہا کہ دوزخ میں چلے جاؤ. اگر ہم کچھ کام کر سکتے ہوں لوگوں کا اور ہم نہ کریں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ جائیں گے یا ہم مجرم کہلائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا نہیں, ہر ایک بندے, ایک مسلمان کا فرض ہے یہ کام کہ لوگوں کی خدمت کرنا. اچھا رانا صاحب یہ سینٹر اس کے علاوہ دیگر پاکستان بھر میں, دنیا بھر میں آپ پھر کے آئے ہیں, آپ نے فلاح و بہبود کے کام کیے ہیں. اس سینٹر سے لے کے پاکستان بھر میں دیگر اور جو سینٹر ہیں وہ آپ نے قائم کر رکھے ہیں. پاکستانی عوام کے لیے خصوصی دلچسپ پیغام آپ کا کیا ہوگا کہ اس ویلفیئر کے کام میں وہ کس قدر حصہ لیں, ان کو آپ دل سے جو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سر انہیں دل سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں, اور یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی انسانیت کی خدمت کے لیے وہ آگے بڑھیں. اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی ممکن نہیں. ہم نے کل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے, تو کم سے کم اگر کچھ اور نہیں تو کوئی ایک نیکی ہماری ایسی ہو کہ ہم نے کسی بندے کے لیے, کسی مخلوق خدا کے بندے کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ حکومتوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, دیگر ممالک جو ہیں پاکستان کے علاوہ وہ بھی امداد بھیج رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیرون ممالک سے امداد آتی ہے اس کی تقسیم کار جو ہے وہ بھی اسی طرح
شفاف طریقے سے ہوتی ہے، یا اس میں کوئی خرد برد الزامات بہت سارے عائد ہو جاتے ہیں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں ان کے آگے زیر انتظام جو چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں اس میں خرد برد کے الزامات آتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اکا دکا اس طرح کے واقعات ہوں، لیکن اس دفعہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو جتنی بھی امداد آئی ہے وہ پاکستان آرمی کے تھرو جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے، اور آرمی کے جوان ہر اس تکلیف دہ کام میں اس قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا کوئی اور بھی ڈیزاسٹر آ جائے تو یہ ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو ہے لوگوں تک سامان جو ہے وہ آرمی کے تھرو بڑا شفافیت کے ساتھ پہنچ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے کہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ان کو مل بیٹھ کر عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور مل کر کوئی ایسی کمیٹی بنانی چاہیے کہ شفافیت جو ہے وہ برقرار رہے۔ لیکن تکلیف دہ امر یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے تو کام کرتا ہے، لیکن عوام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ بالکل آپس میں اکٹھے ہو کے کام نہیں کرتے، بلکہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ اپنی آواز وہ لگاتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور یہ نہیں کرتے کہ بھئی ہم مل کر اس ملک کی عوام کی مشکلات کو دور کریں۔ پاکستانی نوجوانوں کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، اپنی ٹیم میں ان کو شامل ہونے کے لیے دعوت دینا چاہیں، کیا کہیں گے؟ پاکستانی نوجوانوں کے لیے پیغام میں آپ کو دینے سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ یہاں پہ آپ کو جتنی بھی ہماری ٹیم نظر آئے گی وہ ساری نوجوانوں کی ہے، اور یہ سارے والنٹیئر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ بہت آگے ہیں والنٹیئر کام کرنے میں، اور ہر جگہ پہ وہ آگے بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں۔ تو میری یہی ہے کہ وہ آئندہ جہاں بھی کوئی اس طرح کی صورتحال اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں، اور کوشش کریں کہ صحیح طرح سے نہیں و نل منکر کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ہم کام کریں، خود نیکی کریں، دوسرے کو نیکی کا پیغام دیں، خود برائی سے بچیں، دوسرے کو برائی سے بچنے کی تلقین کریں۔ یہی میری ہے آواز، لوگوں تک آپ پہنچا دیں کہ جی ہمارا جو مین کنسپٹ ہے وہ ہے نیکی کو بڑھانا اور برائی سے بچنا اور دوسرے کو کہنا۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ المصطفیٰ ویلفیئر کے جنرل سیکرٹری جناب رانا فقیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے خیالات جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی رانا صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ ابھی ہمارے صدر جناب رانا محمد عرفان صاحب نے نہایت تفصیل کے ساتھ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھی، لندن میں بھی اپنے فلاحی کام جو ہے وہ بڑے زور و شور سے کر رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پر قائم یہ سوسائٹی حاجی محمد حنیف طیب صاحب جو کہ اس کے پیٹرن چیف ہیں اور سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم بھی ہیں، ان کی رہنمائی میں، ان کی سرپرستی میں ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے 1988 میں جب اوجڑی کیمپ کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس سمے بہت زیادہ راولپنڈی اسلام آباد کا نقصان ہوا تھا، اور اس وقت بھی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے ایک بہت ہی متحرک اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے وہاں پہ کیمپ لگائے، اور بے شمار لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یہاں پہ، اور بے شمار پیسہ اور چیزیں دی، اور ہم نے لوگوں میں ڈور ٹو ڈور جا کر، گھر گھر جا کر ہم نے چیک کر کے لوگوں کو سامان مہیا کیا، ان کی جہاں تک ہو سکی ان کی خدمت کی۔ اسی طرح اسلام آباد میں بھی ہماری المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا کام ہو رہا ہے، کراچی میں بھی ہو رہا ہے، اور فیصل آباد وغیرہ بہت شہروں میں۔ اسلام آباد کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں ابھی ہم I8 میں جہاں بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی ہم نے جو یہ فزیوتھراپی کا ہم نے سینٹر قائم کیا ہوا ہے، جو لوگوں کی جسمانی کوئی عوارض ہوں ان کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے ابھی صدر صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہوگا کہ اگر کسی ایک بندے کو بھی آرام آ جائے، میڈیکلی طور پر وہ فٹ ہو جائے، تو ہمارے لیے وہ دعا کرے گا، اور ہمارے لیے اس میں کوئی پیسہ نہیں، کوئی فیس نہیں ہے، فیس بلی اللہ کام ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم لوگ یہاں پر کوکنگ کلاس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، اور انڈسٹریل ہوم کا بھی ہم اپنی استطاعت کے مطابق یہاں پر ہم کام کر رہے ہیں۔ F61 میں جو ہمارے سوسائٹی کا مرکزی دفتر ہے وہاں پر بھی ہم نے دسترخوان، فری دسترخوان بنانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی تھوڑے دنوں تک وہاں پہ فعال ہو جائے گا۔ اس طرح ہیلتھ کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ شبانہ روز کام کر رہے ہیں، اور لوگ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے ٹرسٹ کا، جب لوگوں کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے، لوگ پھر کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسی سوسائٹیوں کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں۔
اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو صدر ہیں وہ بھی رانا صاحب ہیں، اب خود بھی رانا صاحب ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ رانا صاحب سے پہلے اس سوسائٹی میں شامل ہوئے یا ان کو دیکھ کے بعد میں شامل ہوئے؟ اصل میں میرا تعلق کراچی سے، میری ساری اسکولنگ کراچی سے ہے۔ میرے والد صاحب جمعیت علماء پاکستان حضرت علامہ مولانا شاہ احمد روحانی کی جو جماعت تھی سیاسی، اس کے خادم تھے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالسبحان قادری صاحب، وہ صوبہ سندھ جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے۔ ہم نے تو آنکھ ہی کھولی تھی، ان کو دیکھا، مولانا شاہ احمد نورانی کو دیکھا، مولانا عبدالستار نیازی صاحب کو دیکھا، مولانا شاہ تراب اللہ قادری صاحب کو دیکھا، حاجی نیف طیب صاحب کو دیکھا، ضرور الحسن بھوپالی صاحب کو دیکھا، مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی صاحب کو دیکھا، مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب کو۔ تو ان اکابرین جو ہمارے گھروں میں، ہمارے دارالعلوم میں یہ لوگ تشریف لاتے تھے، تو ہم نے تو آنکھ ہی کھولی تھی، ان کو دیکھا۔ اور جہاں تک پیر میں 81 میں یہاں اسلام آباد میں ہے، تو ہمارے یہاں بھی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی تھی، پریا رانا صاحب اور بھی اس طرح کے بہت سارے ساتھی ہمارے ہیں ابھی، تو ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اور ہم سارے مل جل کر جو ہے یہ تنظیمی کام کر رہے ہیں۔ سر کتنے لوگ ہیں جو آپ کے زیر انتظام پاکستان بھر میں کام کر رہے ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد ہے جی، ان کی بہت زیادہ۔ کراچی میں بے شمار کام ہو رہے ہیں، وہاں ڈائلسس پہ بھی کام ہو رہا ہے، وہاں پہ گلشن اقبال میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے ہمارا، اس طرح شاہ فیصل کالونی میں بھی میڈیکل سینٹر ہے، مصطفیٰ کلینک کے نام سے کلینک ہے۔ تو اس زمانے میں 81 میں تو ہم نے 5 روپے فیس رکھی ہوئی تھی اس کی، اس میں ساری ادویات اور ڈاکٹر کی فیس وغیرہ اس میں شامل تھی۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ اس فیس بلّہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ۔ اچھا سر، آپ کے جو پیٹرن ان چیف ہیں حاجی حنیف طیب صاحب، وہ چونکہ فارمر منسٹر بھی رہے ہیں، حکومتیں آپ کو کوئی امداد کرتی ہیں جس طرح عوام کرتی ہے؟ نہیں، عوام کو تو بہت زیادہ کرتی ہے، حکومتی امداد کو تو میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ کبھی کسی نے کوئی اس طرح کا کیا ہو، لیکن حاجی صاحب کے نام کے اوپر ہی ہمیں اتنی چیزیں اور اتنا کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں مہیا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی حکومتی امداد کے نہ ہی ہمیں ان کی طرف سے کوئی توقع ہے، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں امداد کریں، ہمارے لیے کافی چیزیں ہو جاتی ہیں خود۔ آپ خود کفیل ہیں؟ جی انشاءاللہ، جہاں پہ آپ دیکھیں نا، یہ ہم FC 1 میں ہم نے وہاں لگایا ہوا، تو ہماری توقع سے زیادہ لوگوں نے وہاں پہ تعاون کیا ہے۔ اصل میں لوگوں میں ٹرسٹ کو لوگ دیکھتے ہیں، جب ان لوگوں کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تنظیمیں صحیح کام کر رہی ہیں، وہ پھر دل و جان کے ساتھ کھل کر جو ہے نا وہ مالی امداد کرتے ہیں ہر لحاظ سے۔ سر اب دستار عیدی اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمارے لیے مثال ہے، آپ بھی اسی طرح کا کام کر رہے ہیں، تو کوئی پیغام پاکستانی عوام کے نام؟ پاکستانی عوام کے لیے یہی ہے کہ ویلفیئر کا کام جو ہے نا وہ بہت اچھا کام ہے۔ اپنے گرد و نواح دیکھیں، اپنے قریبی عزیز و اقارب میں دیکھیں، اور جہاں کہیں بھی ضرورت ہو ان لوگوں کی ہر لحاظ سے مالی اخلاقی طور پر ان کی امداد کریں۔ مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے بے خدمت کی تھی، ان کے بعد المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے کراچی میں اور پورے پاکستان میں، جہاں پر کس طرح کے ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔